بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین، ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں، جزاک اللہ۔ جب تک کوئی بات تیرے منہ میں بند ہے اس وقت تک تو اس کا مالک ہے، جب زبان سے نکالی جائے تو وہ تیری مالک ہو چکی۔ سچائی میں اگرچہ خوف ہے مگر باعث نجات ہے، اور جھوٹ میں اگرچہ اطمینان ہو مگر موجب ہلاکت ہے۔ عقل مند اگر خاموش رہے تو قدرت الہی میں فکر کرتا ہے، اور جب نگاہ اٹھا کر دیکھے تو غیرت حاصل کرتا ہے۔ ہر سے کچھ روزی نہیں بڑھ جاتی مگر آدمی کی قدر گھٹ جاتی ہے۔ جس شخص کے دل میں جتنی زیادہ حرص ہوتی ہے اس کو خدا تعالیٰ پر اتنا ہی کم یقین ہوتا ہے۔ دولت کی مستی سے خدا تعالیٰ کی پناہ مانگو، کیونکہ یہ وہ بھی مستی ہے کہ جس کے نشے کو سوائے موت کے کوئی دوسری چیز نہیں اتار سکتی۔ سب سے زیادہ عمدہ بات یہ ہے کہ انسان قبرستان کو دیکھ کر عبرت حاصل کرے۔ جب تک تو کمزوروں کو کچھ دے نہیں سکتا تو ان کے ساتھ رحمت اور مہربانی سے پیش آؤ۔ ہم اللہ تعالیٰ کی اس تقسیم پر راضی ہیں کہ اس نے ہمیں علم عطا کیا اور جہلوں کو دولت دی، کیونکہ دولت تو عنقریب فنا ہو جائے گی اور علم کو زوال نہیں۔ صدقہ سے اپنے ایمان کی نگہداشت اور زکوٰۃ سے اپنے مال کی حفاظت کرو، اور دعا سے مصیبت کی لہروں کو دور کرو۔ محسن کا شکر ادا کرو اور شکر گزار پر احسان کرو۔ اس شخص کو کبھی موت نہیں آتی جو علم کو زندگی بخشتا ہے۔ جو کام لوگوں کے سامنے کرنا مناسب نہیں اس کو چھپا کر بھی نہیں کرنا چاہیے۔ جو غور و فکر کرتا ہے وہ حقیقت کو پا لیتا ہے۔ نیکی کا ارادہ بدی کی خواہش کو دباتا ہے۔ عالم وہی ہے جس کا اپنے علم پر عمل ہو۔ خواہش نفسانی کو علم کے ساتھ اور غضب کو علم کے ساتھ مار ڈال۔ بے شک اللہ تعالیٰ کی یہ بڑی نعمت ہے کہ انسان پر گناہوں کا کرنا دشوار ہو، معاف کر دینا دشمن پر فتح حاصل کر لینا ہے۔ زندگی کی سب سے بڑی فتح نفس پر قابو پانا ہے۔ اگر نفس پر دل فاتح ہو گیا تو سمجھو وہ دل مردہ ہے۔ میں بچے سے 7 سال کھیلتا ہوں، دوسرے 7 سال اس کی تعلیم و تربیت پر توجہ دیتا ہوں، اور 21ویں برس اس کو دوست رکھتا ہوں۔ میں حق اور انصاف کی خاطر لڑتا ہوں اور اپنے ذاتی مقاصد کی خاطر نہیں۔ میں کسی ایسے آدمی کو نہیں مار سکتا جو اپنے دفاع کے قابل نہ ہو۔ سب سے برا دوست وہ ہے جس کے لیے تکلف کرنا پڑے۔ سب سے زیادہ غریب وہ شخص ہے جس کا کوئی دوست نہیں۔ معاف کرنے کا سزاوار وہی ہے جو انتقام لینے کی طاقت رکھتا ہو۔ اتنا خرچ کر جتنی کہ تجھ میں توفیق ہو۔ نیک کام پر سب سے زیادہ قادر وہ ہے جس کو غصہ نہ آئے۔ اللہ توکل کرنے والوں سے محبت کرتا ہے۔ اگر تم اللہ پر ایسا توکل کرو جیسا توکل کرنے کا حق ہے تو تمہیں ان پرندوں کی طرح جو صبح کو خالی پیٹ گھر سے نکلتے اور شام کو پیٹ بھر کر لوٹتے ہیں۔ جو شخص تنگ دستی میں صبر کرے گا اور کسی کے سامنے ہاتھ پھیلانے کے بجائے
اللہ تعالیٰ پر توکل کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس کو غنی کر دے گا۔ کل کے لیے کھانا اٹھا کر نہ رکھ، کل اپنے ساتھ خود کھانا لائے گا۔ متوکل وہ ہے کہ جس چیز کی ذمہ داری خدا تعالیٰ نے لے لی ہے اس سے مطمئن رہے۔ توکل کے معنی یہ نہیں کہ روزی کی جستجو نہ کی جائے، جو اپنی روزی آپ نہ پیدا کرے وہ جاہل ہے۔ توکل یہ ہے کہ تو زندگی کو ایک دن کے لیے جانے اور کل کی فکر نہ کرے۔ خدا پر توکل ایمان کی روح ہے۔ توکل خدا اور بندے کے درمیان ایک راز ہے، پس لازم ہے کہ سوائے خدا کے اور کوئی اس راز سے مطلع نہ ہو۔ توکل کے آستانہ پر پہنچنا ممکن ہے، لیکن آخرت کی سرداری کے آسمان پر عروج کرنا مشکل کام ہے۔ توکل یہ ہے کہ خدا پر اعتماد ہو، جو کچھ مل جائے شکر گزار، نہ ملے تو صبر و استقلال سے کام لو۔ توکل یہ نہیں کہ اسباب کو چھوڑ کر بیکار بیٹھ جائیں، یہ بے ادبی ہے۔ گناہوں سے توبہ کرنے والا گناہوں سے پاک ہو جاتا ہے۔ بدی کے بعد نیکی کرو، بدی کا اثر مٹ جائے گا۔ اللہ کے ہاں محبوب ترین انسان جس نے جوانی میں توبہ کی ہے، توبہ بوڑھے سے خوب اور جوان سے خوب تر ہے۔ صرف زبان سے توبہ کرنا یہ صرف جھوٹوں کا کام ہے۔ توبہ تو نصوح یہ ہے کہ آدمی دل میں شرمندہ ہو جائے، زبان سے استغفار کرے، دوبارہ اس گناہ کے نہ کرنے کا عزم کرے۔ بدترین شخص وہ ہے جو توبہ کی امید پر گناہ کرتا ہے۔ توبہ کے معنی گناہ سے بندگی کی طرف لوٹنا ہے، اور رجوع کے معنی اپنے آپ کی طرف سے خدا کی طرف رجوع کرنا ہے۔ عبادت بنا تو یہ درست نہیں ہوتی، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے توبہ کو عبادت پر مقدم کیا ہے۔ آدمی اس وقت تک توبہ نہیں کر سکتا جب تک خدا توفیق نہ دے۔ توبہ کے وقت در مغفرت کھل جاتا ہے۔ توبہ و استغفار کا آواز دوسروں کو سنانے والے خود بہت کم توبہ استغفار کرتے ہیں۔ بیوقوف لوگوں کی 5 نشانیاں دیکھیے، کہیں آپ بھی اس میں شامل تو نہیں ہیں۔ خود کو سب سے سمجھدار مانتے ہیں اور سامنے والے کو پاگل۔ محنت کم اور باتیں زیادہ کرتے ہیں، اپنے منہ سے اپنی ہی تعریف کرتے ہیں، بنا مانگے مشورہ دیتے ہیں۔ ہر کام میں دکھاوا کرنا اور اپنی لائف کو آگے لے جانے کے بجائے فیس بک ٹک ٹاک پر وقت ضائع کرنا۔ اللہ تعالیٰ کا خوف عمر کو دراز کرتا ہے، لیکن شریروں کی زندگی گھٹائی جاتی ہے۔ شکستہ خاطر کے سب دن برے ہیں، اگر وہ جو خوش دل ہے ہمیشہ شکر گزار رہتا ہے۔ وہ جس کے دل میں برائی ہے بھلائی نہ پائے گا، اور جس کی زبان میں نکتہ چینی ہے آفت میں گرے گا۔ جو شخص اپنے رزق میں ترقی اور لمبی عمر کا خواہش مند ہو، اسے اپنے رشتہ داروں سے اچھا سلوک کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ شکل و صورت کو اور دولت کو نہیں دیکھتا، بلکہ تمہاری نیت اور عمل کو دیکھتا ہے۔ دنیا ساری کی ساری متاع ہے، اور دنیا کی بہترین متاع نیک کردار عورت ہے۔ جس کسی نے ظالم کی مدد کی، اس نے گویا غضب الہی
خود اپنے سر لے لیا۔ تم میں دو خصلتیں ایسی ہیں جو اللہ تعالیٰ کو محبوب اور پیاری ہیں، ایک بردباری اور دوسرا جلدی نہ کرنا۔ کاموں کو متانت اور اطمینان سے انجام دینا اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، اور جلد بازی کرنا شیطان کے اثر سے ہوتا ہے۔ اچھی سیرت اور اطمینان و وقار سے اپنے کام انجام دینے کی عادت اور میانہ روی ایک حصہ ہے نبوت کے 24 حصوں میں سے۔ غصہ شیطان کے اثر سے آتا ہے، اور شیطان کی افرینش آگ سے ہوئی ہے، اور آگ پانی سے بجھائی جاتی ہے۔ لہذا جب تم میں سے کسی کو غصہ آئے تو اس کو چاہیے کہ وہ وضو کرے۔ اچھی اور میٹھی بات بھی ایک صدقہ ہے، جو چپ رہا وہ نجات پا گیا۔ اپنی زبان پر قابو رکھو، اور چاہے تمہارے گھر میں تمہارے لیے گنجائش ہو، اور اپنے گناہوں پر اللہ کے حضور میں رویا کرو۔ آدمی کی اسلامیت کے حسن و کمال میں سے یہ بھی ہے کہ جو بات اس کے لیے ضروری اور مفید نہ ہو اس کو چھوڑ دے۔ چغل خور جنت میں داخل نہ ہو سکے گا۔ جو شخص دنیا میں دور رکھا ہوگا، قیامت کے دن اس کے منہ میں آگ کی 2 زبانیں ہوں گی۔ تم قیامت کے دن سب سے برے حال میں اس آدمی کو پاؤ گے جو لوگوں کے پاس جاتا ہے تو اس کا رخ کچھ اور ہوتا ہے، اور دوسروں کے پاس جاتا ہے تو کچھ اور۔ جس شخص نے حاکم کے سامنے جھوٹی قسم کھائی تاکہ اس کے ذریعے کسی مسلمان کا مال مار لے، تو قیامت کے دن اللہ کے سامنے اس حال میں اس کی پیشگی ہوگی۔ اللہ تعالیٰ اس پر سخت غضبناک اور ناراض ہوں گے۔ جس شخص نے قسم کھا کر کسی مسلمان کا حق ناجائز طور پر مار لیا تو اللہ نے ایسے آدمی کے لیے دوزخ واجب کر دی اور جنت کو اس پر حرام کر دیا۔ مومن بندہ نہ زبان سے حملہ کرنے والا ہوتا ہے، نہ لعنت کرنے والا، اور نہ بدگو، اور نہ گالی بکنے والا۔ کسی بندہ نے کسی چیز کا کوئی گھونٹ ایسا نہیں پیا جو اللہ کے نزدیک غصے کے اس گھونٹ سے افضل ہو جو کوئی بندہ اللہ کی رضا کی خاطر پیا جائے۔